السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سمیع بصری کالم عالم پرواز میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی کہ تھیلا بھرا ہوا ہے۔ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کریک ڈاؤن اور نو فلائی لسٹ، معیشت یا جمہوریت، کیا آصف زرداری نے یو ٹرن لے لیا؟ شازیہ مری، 97 ارب کی خبر۔ تو سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رکن ہے اور لیڈر ہے، خاتون لیڈر۔ ان کے بارے میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا کہ ان کے گھر سے 97 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کے گھر سے اتنے پیسے نکل آئے تو باقی لیڈروں نے کیا کیا ہوگا؟ حیرت کی بات ہے۔ لیکن اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ اس خبر کو لاہور کے ایک چینل کے ایک ہمارے پاکستانی سکھ بھائی سردار صاحب، انہوں نے کہیں یہ خبر پتہ نہیں کیا کس انداز میں ان تک یہ پہنچی، اور انہوں نے ٹویٹ کر دی، اور پھر ٹویٹ جو ہے وہ جن کے ہاتھ لگی وہ آپ جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسا جن ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، اور ہر ایک نے اس کو آگے بھیجنا شروع کر دیا، جس پر پھر شازیہ مری نے باقاعدہ انہیں نوٹس دیا، انہیں معافیا بھی مانگی، بہت معافیا مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بیوقوفی ہوگی، لیکن ایک خاتون کی آپ نے کتنی بدنامی کی، اس کا احساس یا اس کا جرمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ گو کہ سزا تو ملی، تو سزا کیا ملی کہ وہ جو اینکر سردار صاحب ہے ان کو ٹی وی چینل نے نوکری سے برخاست کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ٹی وی چینل کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ ایک انفرادی غلطی تھی یا شرارت تھی جو کسی وجہ سے کی گئی یا کروائی گئی، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ کسی کو نوکری سے بے دخل کر دینا، کیونکہ یا تو یہ خبر ان کے چینل پر نشر ہوئی ہوتی تو پھر تو یقیناً انہیں نوکری سے نکال دیتے، لیکن اگر وہ اینکر کے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس میں کوئی ایسی شرط ہوتی کہ اس اینکر کو کسی سوشل میڈیا پر جا کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے اینکر کے طور پر، تو پھر تو اگر اجازت نہ ہوتی تو پھر تو واقعی اس کو نوکری سے نکالنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی اس پر تو پھر میرا خیال میں نوکری سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یہ ایک غلط روایت ہوگی، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شازیہ مری صاحبہ یقیناً ایک مدبر خاتون ہے اور وہ بڑے دل کی مالک ہے۔ اللہ ان کو اس معاملے میں ہمت دے کہ وہ خود اس اینکر کے معافی نامے کو تسلیم کریں، اور بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ہو سکے تو اس انتظامیہ سے بات کریں اس چینل کی کہ انہیں نوکری پر بحال رکھا جائے۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات، کریک ڈاؤن اور نو فلائی لسٹ۔ 1000 سیاسی رہنما اور کارکن اور مختلف شعبوں کے لوگ جن کا نام نو فلائی لسٹ پر ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے مبینہ طور پر، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک پاکستان، تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، اور تیسری پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، ان کے رہنما بھی شامل ہیں جن کو نو فلائی لسٹ پر
ڈالا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی، اور اس کہانی کا اگر سوچا جائے تو پہلے ہم جو گزشتہ حکومت جو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے دوسری حکومت کو ختم کر کے وجود میں آئی تھی شہباز شریف کی سربراہی میں، اس میں ہر پارٹی نے اپنے وزیر رکھے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ مال بنانے والی جو وزارتیں تھیں اس میں سب سے زیادہ حصہ کس کا تھا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ ان کی جو وزارتیں تھیں اس میں وزارت ہاؤسنگ تھی، جو جہاں جہاں ٹھیکیدار شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے علاوہ دوسری وزارت تھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ اب اس سے یقیناً سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ وزارتیں اتنی اہم ان کے پاس تھیں۔ وزارت خزانہ مسلم لیگ نواز کے پاس تھی، اور پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھیں وہ وزارت خارجہ تھی، یا وزارت کامرس، تجارت جس کو کہتے ہیں، اور جس میں تجارت میں کیا فیصلے تھے کہ مال کے بدلے مال، جس میں پیسے کا کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا، اور نوید قمر اس کے وزیر تھے۔ نوید قمر سے میری یاد اللہ ہے، میں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی وہ جیل احاطہ کر رہے ہیں، جب وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے وزیر تھے، اور 2 سال وہ جیل میں رہے، اور پھر اس کے بعد ثابت ہوا کہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک ہے سرکل، وشیس سرکل ہے جو چلتا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، جانے والے پکڑے جاتے ہیں، بعد میں کیس چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کئی کیس ایسے ہیں کہ مدت پوری ہو جاتی ہے اسمبلی کی، اور اسٹے پہ وہ ارکان جو ہے وہ اجلاسوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ نہیں آتا۔ اس میں سابق ڈپٹی اسپیکر ایک تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ اب یہ کریک ڈاؤن کون سا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ نو فلائز لسٹ آ گئی، یہ بھی ایک کریک ڈاؤن ہے، اور ایک کریک ڈاؤن ہے جو ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے، غیر قانونی طور پر ہنڈی اور حوالہ کے کام کرنے والوں کے، اور جو چینی، آٹا، گھی وغیرہ اور تیل، اس کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف۔ یہ تو یقیناً ایک بڑا کام ہے، اور یہ منتخب حکومتیں تو نہیں کر سکیں، اور اب یہ نگران حکومت اگر کر رہی ہے تو یقیناً اس کی داد دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق کہ افغانستان جو ڈالر سمگل ہو رہے تھے، جب یہ کریک ڈاؤن ڈالر کا کاروبار کرنے یا کرنسی کا کاروبار کرنے والوں پر شروع ہوا، تو جو ڈالر 72 افغانی کا افغانستان میں مل رہا تھا وہ ایک دم 80 افغانی پر پہنچ گیا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اس کو درمیان میں نہ چھوڑ دیا گیا، تو پھر یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوگی۔ یہ تو تھی ایک کریک ڈاؤن کی بات، اور دوسرے کریک ڈاؤن کی بات آپ سے کرتے ہیں۔ چینی کا جو ریٹ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، اور چیزیں دستیاب ہیں مارکیٹ میں۔ چیزیں جب دستیاب ہیں مارکیٹ میں تو پھر ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو سامنے نظر آ رہی ہے، جو دیکھی جا رہی ہے، کہ بجلی چوروں پر کریک ڈاؤن، ان سے جرمانے بھی لیے جا رہے ہیں، ان کی بجلی بھی کاٹی جا رہی ہے، اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے جو میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ یہ محکموں کی ملی بھگت سے بجلی چوری ہوتی ہے، اور وہ وابڈا کے اور ڈسکوس جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کی شکلیں نہیں دکھائی جا رہی۔
ان چوروں کی شکلیں دکھانی چاہیے تاکہ ان کے رشتہ دار ان کو دیکھیں، اور ان کی بدنامی ہونی چاہیے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے تمام قوانین جو ہے وہ شریعت محمدی کے اور قرآن و سنت کے تابع ہے، تو پھر چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو کیا بجلی چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ آپ بتائیے، اس ملک میں کیا قوانین اسلامی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان چوروں کے گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ نعرے لگے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد لٹ کے کھائی جا۔ بہت افسوس ہے۔ اب بتائیں جی، معیشت ضروری ہے یا جمہوریت؟ یقیناً ہم ایک جمہوری معاشرے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم آمریت کے مسلسل خلاف رہے ہیں۔ جمہوری معاشرہ ہوگا تو معیشت بھی آگے آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا جمہوریت نے سوائے ملک کو مقروض در مقروض کرنے کے کچھ نہیں دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم لوگ نااہل ہیں، یا ہمارے جو رہنما ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، کیا ان میں یہ اہلیت نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اب ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم IMF کے شکنجے میں ہیں، ہر بات ہم ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، اور اس وقت ملک میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کارروائیاں اگرچہ منتخب حکومت کو کرنی چاہیے، لیکن منتخب حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ وہ شارٹ ٹرم قسم کے فیصلے کرتے ہیں کہ پیسہ آ جائے اور ملک کو چلائے، اور وہ پیسہ قرض کے ذریعے آتا ہے، کمائی کے ذریعے نہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم معیشت بہتر کریں یا جمہوریت کی طرف جائیں؟ اگر معیشت بہتر ہوگی تو اس کے بعد آپ کے ملک میں نہ صرف جمہوریت کا پودا جو ہے وہ ہرا بھرا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک ترقی کرے گا، اور ہمیں ایک اچھی قیادت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ آصف زرداری نے یو ٹرن لے لیا۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ جب وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھے اور وہاں بات ہوئی کہ مردم شماری کے نتائج کو تسلیم کیا جائے، نوٹیفائی کیا جائے، تو یہ پتہ تھا کہ مردم شماری کے نتائج تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، ڈی لمیٹیشن۔ تو حلقہ بندیوں کا شیڈول الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، لیکن اب ایک دم بلاول بھٹو اور آصف زرداری دو متضاد باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے، اس کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا موقف ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرایا جائے، PTI کا موقف ہے 90 دن میں الیکشن کرایا جائے، نون لیگ نہیں چاہتی، جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتی، اور اب کیا ہے؟ اب سندھ میں ایک اتحاد بن رہا ہے، GDA اور کسی حد تک MQM اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان کو معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے جو ہے نا امیدوار کھڑے کریں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا، لائک کیجئے، اپنے کمنٹس رائے ضرور دیجئے، اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ شکریہ۔